بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ابھی جو 7واں دن ہے قصے کا، 7واں روز ہے، اور یہ قصہ سارا جو ہے کیفیت پہ ہے، کیفیات ہے اس میں کہ فلاں ٹائم کیفیت انسان کی کیا ہے، فلاں ٹائم کیفیت انسان کی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جب قصہ شروع ہوا تو عاصم شاہ جو بادشاہ ہے اس کو بہت ہی بڑا بادشاہ دکھایا گیا، دنیا کی سہولتیں اسے دکھائی گئی۔ ساتھ ہی جب سب اسے پھر دکھایا گیا کہ ایک چیز اس کے پاس نہیں تھی، اولاد نارینہ، اس کے لیے وہ پریشان تھا، اس کیفیت میں وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے رجوع کیا، گڑ گڑایا اور گوشے کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں اسی کی عبادت کروں گا۔ اللہ پاک نے وہ نارینہ اولاد والی دعا قبول کی۔ سیف الملوک شہزادے کی صورت میں اسے نارینہ اولاد ملی، تو جب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، پھر کیا ہوا کہ جب نجومیوں سے اس نے بتایا کہ نجومیوں نے کہ اس کے جو اوائل عمر میں، نوجوانی میں اس کو بہت برا سفر آئے گا جس میں اس نے بہت تکلیفیں کاٹنی ہیں۔ ایک تو دفعہ پریشان ہو کے پھر حمل میں ہو گیا، پھر اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا، کیا ہوگا جو اللہ کی طرف سے ایک چیز آئے گی، تو پھر وہ قائم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کا بیٹا تھا تمام علوم میں وہ کامل ہو گیا۔ ساتھ ہی کیا ہوا، اس کو اسی کی دی ہوئی چیزوں نے، اسی کے دیے ہوئے طوائف میں سے ایک تحفہ ایسا مل گیا جس کی وجہ سے اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو ہی گرا دیا۔ اس کیفیت میں دیکھا کہ اس کی جان کندن پہ آ گئی، یہ مرا کہ یہ بچا شہزادہ۔ اس وقت جو صورتحال ہوئی، اس وقت بادشاہ جو تھا وہ بس کر گیا۔ جب میاں صاحب ایسی صورتحال میں شعر آگے لکھیں گے کہ بس وہ ساڈا وس نہیں چلدا کی تو ساڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد نچنا یا رونا۔ وہ کیفیت ابھی بادشاہ عاصم پہ آ گئی ہے کہ جب بیٹے کو اس نے دیکھا تو میاں صاحب لکھتے ہیں کون نہیں پھر روے اتھے، عاصم شاہ جد رویا مجلس اندر شور ککارا ود اصابوں ہویا۔ جب بادشاہی رو پڑے، بے بسی کا یہ عالم ہو کہ وہ بے بس ہو کے رو پڑے، اس کے صبر تحمل سب چھوٹ گئے ہیں۔ تو اس قصے کی جو خاص بات ہے، اس کا جو اگلا شعر ہے وہ پچھلے سے جڑا ہوا ہے، اور جو آگے یہ شعر پڑھ رہے ہیں یہ آگے والے قصے کی نوعیت بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہوگی، اس کی دلچسپی کی انتہا یہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ قصہ پہ چل رہے ہوں گے، تو نہیں تو بھی مجھے بڑی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا۔ یہ دائمی ہے، یوٹیوب پہ جائے گا، گوگل پہ، جیسے میرے مرشد پاک حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سیف الملوک کا قصہ لکھ کے چھوڑ دیے، چلے گئے۔ ابھی جس بندے کے پاس جو حصہ آئے گا وہی لے گا، جس پہ اللہ کا جتنا کرم ہوگا وہی سے مستفید ہوگا۔ تو یہ سو آپ دیکھیں گے کہ یہ روز کی آپ کی کہانیاں ہیں، ہر ایک انسان پہ لکھا گیا قصہ ہے، انسان کی کیفیت ہے، اور وہی بتا رہے ہیں میاں صاحب کہ انسان کا ایک ہی کام ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہے۔ تو جناب شروع کرتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کردہ عرض نجومی شاہا ہور نہیں ڈر کوئی، پار او ساحت عشق والی آن برابر ہوئی، اگے او گل سفرے والی جیڑی اساں دسالی، اے نشانی پہلی اس دی ٹلدی نہ ہن ٹالی، لمبی اجے حیاتی اس دی موتوں ڈرو نہ ذرا، پر ہن راج کمانا مشکل کرسی سفر مکرہ۔ ابھی یہ کہو کہ یہ بادشاہی کرے گا، نہیں، ابھی یہ سفر میں جائے گا، اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ ترے راتی تے ترے دہاڑے اویں رہیا شہزادہ، ایکو ساہ کھڑا کے لگا نہ کچھ کمی زیادہ۔ اس کے شاہ کھڑا کے کہتے ہیں کہ اس کو آخری سانس جیسے ہوتے ہیں، اس کی 3 دن اس کی کیفیت رہی ہے کہ ایک ہی سانس لیتا ہی جاتا ہے، نہ اس کو ہوش ہے اور نہ کوئی اور حالت میں۔ ایک شہزادے والی ہر ایک نو غم داوے، دانش مند علاج دسالن جے کچھ منہ در آوے، کر کے
थके जतन हजारां होश नहीं इस फिरदी रेत सुकी दी कंध असारण हथों जाती गिरती। कच्ची रेत की जो दीवार है किधर बन सकती है? कोशिशें जो है वो सब कच्ची रेत की तरह साबित हुई हैं, वो फिर बनाते हैं फिर गिर जाती है। आशिक दा जो दारू दसे बाज मलाप सजन दे ओ सियाणा जान अजाना रोग न जाने मन दे मंदे मन दे रोग मुहम्मद मंदे नहीं दुआवा भेद होए जे दिल भर ताही बेदन खोल सुनावा। मंदे रोग हैं, बुरे रोग हैं, मन दे दिल दे मंदे नहीं मानते किसी दवा को। चौथा रोज होया तो साहत दूर किते सब दर्दी के उस राती ख्वाब डिठी में चंगी खैर खबर दी। चौथे रोज साथ कहता है कि सब लोग चले जाओ, अब मैं जानूं और ये जाने मैंने कुछ अच्छी ख्वाब देखी है, मैं इसके साथ अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक दो गल्ला नार शहजादे करन दियो खां ओले सच्ची ख्वाब करे रब मेरी मत ए अखी खोले। दूर होया सब कोई उथों एक ना रहा नेड़े साहद बह सराणे उसदे एक कहानी छेड़े। आशक ते माशूक कोई सन सोहने मर्द जनानी दर्द फराक उन्हां दे वाली करदा गल उहानी। जे मैं भी इस गल वल जावां एक किस्सा छुट जांदा शाला तोड़ चढ़े फरमाए जांदा वक्त वहां दा। दर्द फराक इन्हां दे वाली जद पढ़ आया पट्टी जां फिर गल मिलन दी आई शहजादे अख पट्टी। इश्क माशूकी की जब कहानी सुनाई है शहजादे ने आंख को खोला है, मुंह बोल कहे साहद नू फिर ये गल सुनाई। साहद और कहानी करदा अव्वल आखिर ताई आशक ते माशूक मिलन दी जिस वेले गल आवे शहजादा दिल ताजा होके फिर उमें फरमावे। साहद ने सतवारी मुड़ मुड़ तक के तबाह सिखांदी आशक ते माशूक मिलन दी नवी नवी गल आंदी। खुश आवाज जुबान रसीली बोता इलम दनाई अखवश वांग बयान करेंदा असर अंदर विच धाई। एक हकायत असरे वाली कहने वाला दाना खत्म अंदाज अथू जद चले मारे तीर निशाना। साहद दे दिल दर्द सजंदा गल करे दिल लाके शहजादे नू चंगी लगी आके फिर बुला के शहजादा साहद ताई तू बंजाल गमांदा मुड़ ए गल सुना असाई मैं वल होंदा जांदा। कहते हैं कि मुझे बार बार तू मेरे पंजाल गमांदा है, तू मेरे दुख का साथी है, मुझे ये बात बार बार सुनाओ, इससे मेरी ताकत आ रही है, मैं ठीक होता जा रहा हूँ। कितनी बार कहानी की थी तां उस सुरत संभाली गल्लां करन लगा उठ बैठा हुई जरा खुशहाली। वल होया तां साहद कया कसम तैनू उस रब दी जिसने खिलकत पैदा की थी रोजी लाई सब दी। बेद दिले दा दसी मैनू गम तेरे थी सड़दा जिसनू यार बनाइए आपू फिर उसकी की पड़दा। सह मलूक क्या मैं तैनू बेदन खोल सुनांदा पर जे होर किसे दे अगे हरगिज करी न वांदा। साहद क्या सुन शहजादे की ताकत में बंदे भेद शाहां दा जो कोई बोले हाल होण बंदे। के शहजादा हाल हकीकत सुन साहद दिल जानी बाप मेरे जो तोहफा गलिया शाह मोरे सुलमानी। राती जाग लथी उठ डिठी तीर कलेजे लगा जुगा पार ठठाका गर्दी भूल गया ओ सरगा। वो क्या था जी, एक सूरत दी मूरत उत्थे लिखी नजरी आई हिकमत पाक खुदावंद वाली करके नक्श सहाई। आदम दी की कुदरत सरदे ऐसे रूप न्यारे कुदरत दे हथ नाल बनाई खालक अपन अपारे। जिगर कबाब करे ताब बिसदा अकल दमागू सड़दा। एक वाल इस मूरत वाला सो दिल खस करदा। माइल कर दी शकल शमाइल घायल करे जवाना
زینت زیب شہانہ سارا دسے روپ زنانا ویکھن ساتھ اویا دل بریاں لگا داخلے جے لوں لوں لمب بلے سڑ اٹھے ماس ہڈی رت بھیجے دوجی صورت ہے مردامی اس دے کول برابر او ہنوار میری دی صورت کیتی نقش اکابر. کہتا کہ جو دوسری صورت ہے اس صورت کے ساتھ بنی ہوئی وہ میری طرح انوار ہے، بالکل میری ہم شکل ہے. او شاہ مورے مورے ڈٹھے میری آندی گرمی دوجی وار تقیتاں عشقے کیتی آن بے شرمی کہ شہزادہ صاحب تائیں تم بھی تک او مورت مت مورت دی صورت لبے کر بائی کوئی صورت. کہتے ہیں تم بھی وہ دیکھو شاید اس صورت مورت جیسی تمہیں کوئی صورت ملے تب مجھے سکون آ جائے. جہاں جہاں اس مورت دی صورت مینوں نظر نہ آوے ساہت بائی صبر نہ دل وچ مرساں ایسے ہاوے ساہت کیا باپ تیرے نو دساں اے کہانی اس نو مت ہوئے کچھ معلوم دسے پتہ نشانی. سہم لوگ کیا میں تانوں ورتی گل سنائی جے کچھ عقل تیرے وچ آوے اگو کر تو بائی باویں باپ میرے نو دسے باویں ہور کسے نو کر تدبیر وزیر اجیہی صورت دسے مینوں. سعد نے شہزادے والی سمجھ حقیقت ساری شربت اگ بنایا جیڑا آہا اس دی کاری. شربت دے شہزادے تائیں آپ گیا دربارے آسم شاہ اگے اس جا کے حال سنائے سارے. آسم نو سن گل عشق دی بہت لگی غمناکی آپو پیر کوہاڑی ماری کیتی آپ چلاکی کر افسوس کہ میں آپو کیتی بہت نادانی کانو شہزادے ول بھیجے او تحفے سلمانی. نبی سلیماں باپ میرے نو دتے اے شاہ مورے اس بھی اگوں تحفے بھیجے کیتے ورتن دورے ہونو دوئے گے جہانو کون نشانی دسے کس دی دی جد ہی او مورت کس ولایت دسے. حاسم شاہ سن اے قضیہ بہت ہویا دن ماندہ اتھیں اگ لگائی گر نو مٹھا مہک درماندہ. فکر اندیشے صبر بلائیو وسر گیاں تدبیراں ڈبدا عقل اندیشے اندر جوں لوہا وچ نیراں. فکر اندیشے صبر ایسے ڈوب جاتا ہے جیسے سمندر میں پانی میں لوہا ڈوب جاتا ہے، ہوش ٹھکانے نہیں رہتی، ہوش سے کوئی کام نہیں بن پڑتا جب اندیشہ اور فکر آ جائے تو. کشتی ہوش ملا عقل دی گمن غیر فکر دے بج وجن سلاحاں والے پہ گرداب نہ تر دے نہ کچھ آوے جاوے چارہ وانگ بیٹھا دلگیراں. آسم شاہ دی ویکھ حیرانی کیتی عرض وزیراں شاہ شالا دم دم ہون تیرے باغ سوائے مولا باغ خوشی دے تائیں سر سر واہ نہ لائے. دولت تے اقبال شاہ دے دن دن ہون زیادے ستیاں چر نہ لگے شالا سہ ملوک شہزادے. یا کہ بلاغم ناک نہ ہوئی رکھ اللہ دی ڈیری بیٹے پاس چلو اٹھ آپوں اس نو دیو دلیری. اے کہو شہزادے تائیں چنتا چخا نہ بالے سڑدا عقل فکر تے دانش بامبڑ چنتا والے.